لہٰذا آپ اگر قرآن میں جا کر دیکھیں، آپ حدیث میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کس طرح سے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہر مقام پر جا کر کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر اور پھر مصائب کی طرف آؤں گا اور اس کی تشریح کر دوں گا۔ وہ یہ کہ عجیب جملہ ہے رسول خدا کا، وہ یہ کہ خطبہ غدیر، رسول خدا نے خطبہ دیا غدیر میں کے مقام پر، اور وہاں دوسری جو گفتگو فرمائی جناب امیر المومنین کے بارے میں، حدیث آپ کے سامنے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تیسری جو ایک چیز رسول خدا نے ارشاد فرمائی وہ ایک عجیب گفتگو ارشاد فرمائی وہاں پر کہ فرمایا دیکھو جبرائیل میں مجھ پر نازل ہوئے اور مجھ سے کہا کہ ایک حکم ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ فاستعفی عن السلام ثلاث مرہ، جبرائیل آئے میرے پاس، میں نے کہا وہ پروردگار جو سلامتی ہے اس سے کہو کہ مجھے اس حکم کی ادائیگی سے معاف رکھے۔ 3 دفعہ جبرائیل آئے، خوب توجہ کریں، رسول خدا فرمانا وہ پروردگار جو سلام ہے۔ رسول خدا نے رحیم نہیں کہا، کریم نہیں کہا، قدیر نہیں کہا، سمیع نہیں کہا، بصیر نہیں کہا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ وہ پروردگار جو سلام ہے، جبریل اس سے جا کر کہو کہ مجھے اس حکم کی ادائیگی سے معاف رکھے۔ ان یستعفی السلام، پروردگار سے کہو کہ مجھے معاف رکھے اس حکم کی ادائیگی سے۔ جبریل گئے پیغام لے کر آئے کہ نہیں، رسول خدا نے پھر دعا کی جا کر پیغام پہنچاؤ خدا کو۔ 3 دفعہ جبریل زمین پر آئے اور گئے۔ جب تیسری دفعہ میں نے کہا تو آئے تو تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ 3 دفعہ وہ سلام، وہ رب، وہ پروردگار کہ جو سلام ہے، سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ سلام جنت میں جانے والوں کا قول ہے، جو جہنم میں جائیں گے ان کا قول نہیں ہے سلام، کیونکہ سلامتی کا مطلب ہے انعام، اکرام، بخشش، مغفرت، جنت کے انعام، جنت کی نعمتیں۔ وہ پروردگار جو سلام ہے، اگر اس اعلان کو تم نے حبیب نہیں کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے کام انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، آپ نے رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اب رسول خدا اور امت کے سامنے یہ سوال، اس سوال کا جواب رسول خدا دے رہے ہیں کہ کیا رسول خدا کسی حکم کے پہنچانے میں لیت و لال سے کام لے سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا میں نے اس لیے خدا سے کہا تھا کہ ملتوی کر دے، لعلمی، کیونکہ مجھے علم ہے بکثرت المنافقین والمستہزئین، مجھے علم ہے کہ تم میں منافقین کی کثیر تعداد موجود ہے، مجھے علم ہے کہ تم میں استہزاء اور میرا مذاق اڑانے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، میرا مذاق اڑانے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اور فرمایا، رسول خدا نے فرمایا تم نے میرا مذاق اڑایا اپنے گھروں میں جا کے پیٹ پیچھے، یہاں کہ تم نے کہا کہ رسول خدا کچے کانوں کے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت کہ رسول خدا کچے کانوں کے جو بات کہہ دو مان لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَكَرَّمْتُ بِهِمْ، اور میں نے عزت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیے ایک دفعہ یہ کہ رسول خدا فرمانے اکرمتہم کرمتہم، میں نے ان کی عزت کی جو میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ عزت والا برتاؤ کیا، میں نے ان کو عزت دی، میں نے ان کی عزت کی۔ رسول خدا یہ نہیں فرمانے لقد تکرمت بہم، میں نے ان کے سلسلے میں مہربانی کا مظاہرہ کیا، یعنی اوقات نہیں تھی تم لوگوں کی، حیثیت نہیں تھی، میں نے مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ کس وجہ سے تم میرا مذاق اڑاتے تھے، کس وجہ سے تم لوگ مجھ پر طنز کرتے تھے؟ قرب رسول خدا کو سمجھیے کہ قرب رسول خدا خطبہ غدیر میں کہاں سے نکل رہا ہے۔ فرمایا لکثرت ملازمتی ایاہ واغبالہ علیہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا رخ ہمیشہ علی کی جانب رہتا تھا اور ہمیشہ علی مجھ سے جڑے رہتے تھے۔ یعنی اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ قرب رسول خدا دنیا میں کہاں پر ہے۔ پہچانیے ان لوگوں کو، اس ہستی کو پہچانیے۔ علی ابن ابی طالب، میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا
کہ رسول خدا کا قرب کسی کی جانب ہے اور اس کا قرب رسول خدا کی جانب ہے. یہ آپ کو وہی ملیں گے کہ یا جو رسول خدا کے گھر میں ہیں یا جو اس گھر والوں کے ساتھ ہیں. فرمایا کثرت کے ساتھ ہمیشہ علی مجھ سے جڑا رہتا، کثرت ملازمتہ ایایا، مسلسل علی مجھ سے جڑا رہتا تھا، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور مسلسل میرا رخ بھی علی کی طرف رہتا تھا. یعنی قرب رسول خدا آسمان پر ایک مرحلے کا نام ہے، اگر زمین میں آ کر دیکھیں تو جناب ختمی مرتبت کا قرب امیر المومنین سے اور امیر المومنین کا قرب رسول خدا سے. فرما رہے ہیں میں بھی کثرت کے ساتھ علی کی طرف دیکھتا ہوں، علی بھی مسلسل اسی شدت کے ساتھ میری طرف آتا ہے. یعنی اگر آپ جناب امیر تک پہنچ گئے تو قرب رسول خدا ملے گا، اگر رسول خدا تک پہنچے اور قرب علی نہ ملے سمجھ لیجیے رسول خدا تک نہیں پہنچے. ایک درود